فقط کہنے کو ہوتا ہے یقینی پر نہیں ہوتا، جو گھر کو گھر بناتی ہے اسی کا گھر نہیں ہوتا۔ نہ دولت دو نہ زیور دو، فقط ایک گھر دو بیٹی کو، سیانے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا گھر نہیں ہوتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گی، اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، آج کا ٹاپک تو آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی کیونکہ میری بہت ساری بہنیں ہیں جو سسرالوں میں بہت پریشانی کی زندگی گزار رہی ہیں، ایون اپنے گھروں میں بھی، جن کے گھر کرائے کے ہیں یا جو بہت پریشان ہیں۔ بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو باتیں سن سن کے زندگی گزار رہی ہیں، انہیں دن رات یہی طعنہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا ہے کون، تم جاؤ گی کہاں۔ ان کے اوپر روز ایک نیا ظلم ڈھایا جاتا ہے اور پھر انہیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم کہاں جاؤ گی، تمہارا ہے کون، تمہیں پوچھتا کون ہے، تم تو شادی شدہ ہو، تمہارا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، تمہارے بھائی تو تمہارا حصہ کھا کے بیٹھ گئے۔ یہ سارے طعنے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد، سارا دن کام کرنے کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے سارا دن کیا ہی کیا۔ تو پھر میری پیاری بہنوں، آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست وظیفہ اور کچھ ایسی چیزیں انشاءاللہ عمل شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ اگر آپ وہ اپنی زندگی میں لائیں گی نا تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اسی سال میں یعنی کچھ ہی مہینوں میں اپنے گھر سے نواز دے گا۔ میری پیاری بہنوں، بہت ساری بہنیں کمنٹ کرتی ہیں، سب سے زیادہ چینل پر آنے والا کمنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہی ہمارا گھر نہیں ہے، ہم بہت پریشان ہیں، آپ ہی ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمیں اللہ پاک اپنا گھر دے دے۔ تو میں انہیں یہی کہہ رہی ہوتی ہوں کہ میری پیاری بہنوں، میں ان کے درد کو سمجھ رہی ہوتی ہوں نا، لیکن میں کہتی ہوں کہ درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا، میں بھی آپ کے لیے ضرور دعا کروں گی۔ اور تو میں کچھ کر نہیں سکتی، لیکن جو میں کر سکتی ہوں نا آج وہ میں کر کے رہوں گی۔ یعنی ایک زبردست وظیفہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، آپ نے نوٹ کر کے رکھ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گی اور مزید ایک دو وظیفے بھی بتاؤں گی جو کہ میں نے کیے، اللہ پاک نے مجھے ایک سال کے اندر خوبصورت گھر سے نوازا۔ تو سب سے پہلا وظیفہ جو اپنی پیاری بہنوں کے ساتھ شیئر کروں گی نا وہ یہ ہوگا، آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ لے کے رکھ لینا ہے اور طریقہ کار آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، آپ نے اس آیت کو لکھ کر نوٹ کر کر یاد کر لیں، کیونکہ ہم ایک چیز جب حاصل کرنی ہوتی ہے نا تو ہم کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ تو اس آیت کو اپنے توجہ کے ساتھ بالکل دل کو اپنے موجود رکھتے ہوئے، ظاہر ہے میری پیاری بہن جب ایک درد کی حالت میں پڑیں گی تو بالکل اللہ پاک تو ہماری دعاؤں کو بھی سن رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے نا ایک ایسے کچھ طریقے، کچھ آیات بتائیں، پھر اتاری زمین پہ، پھر اس کے بعد علماء بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ آپ نے اسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے اس دعا کو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، یہ ان بہنوں کے لیے جن کو تجوید نہیں آتی۔ دیکھیں ہم لوگ تجوید میں کیا ہوتا ہے، کبھی ایک آدھ لفظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں نا تو اس سے پوری کی پورے جملے کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اسی تجوید کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اور کیسے پڑھنا ہے، اگر آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت برکت والی چیز ہے، آپ کے گھر میں برکت بھی آئے گی، اللہ پاک آپ کو گھر بھی دے گا۔ اور پتہ ہے سبب، وہ میں آپ کو بتا دوں سبب کیسے بنیں گے آپ کے۔ دوسری بات، پہلے آپ طریقہ نوٹس کر لیں کس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ ہی پڑھ سکتی ہیں، یا پھر کسی خاص نماز کے بعد یعنی خاص کر فجر یا تہجد کے بعد آپ جو ہے نا 101 مرتبہ پڑھیں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ اور جو ہے نا ایک اور عمل آپ کر سکتی ہیں، جیسے آپ 3 دفعہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہوتا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا 313 مرتبہ یہ والی جو آیت آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی یہ پڑھ لے، اس کے بعد پھر سے آپ 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی فل اپنے توجہ کے ساتھ، فل یقین کے ساتھ آپ نے یہ آیت پڑھتے ہوئے دل میں یہ بات نہیں لانی کہ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، مجھے تو کہیں سے حصہ نہیں مل رہا، میرے شوہر کی تو اتنی وسعت نہیں، اللہ پاک مجھے گھر کیسے دے گا۔ دیکھیں جب اللہ دینے پر آتے ہیں نا تو اسباب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود خیر الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ خود مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک کو سبب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک خود سبب ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو خود گھر دے دے گا۔ یہ چیز، یہ ٹینشن جو ہم لے لیتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں کیسے دے گا، ہمارے پاس کہاں سے آئے گا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا یقین برباد ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو کوشش کرے کہ اللہ پر، جب ہم نے آیت پڑھی تو ظاہر ہے اللہ پر یقین ہی کیا نا، تو اب اس پر اللہ پر پورا یقین رکھیں کہ مجھے اللہ ہی دے گا۔ آپ کو بہت سے لوگ کہیں گے کہ تمہیں کون ہی دے گا، تم تو مطلب تمہارے پاس تو کچھ سبب نہیں، تو آپ کہیں گے میرا اللہ مسبب الاسباب ہے، میرا اللہ خیر المنزلین ہے، میرا اللہ مجھے دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ خود دیکھیے گا، مقدار آپ کو میں نے سمجھا دی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، کہ آپ نے لمبی دعا کرنی ہے۔ آپ سجدے میں گر جائیں وظیفہ کرنے کے بعد، اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کریں کہ یا اللہ پاک مجھے یہ چیز سے نواز دے، یا اللہ پاک مجھے اس چیز سے نواز دے۔ اللہ سے مانگیں، یا اللہ میں پریشان ہوں، یا اللہ اس نے مجھے یہ کہا، یا اللہ اس نے مجھے یہ کہا۔ اپنے دل کو اللہ کے آگے خالی کرنا شروع کر دیں، تو یقین کریں آپ کو نا لوگوں کے آگے رونے کا دل نہیں کرے گا، آپ کو ایک صبر آ جائے گا، آپ کے دل کو ایک ٹیک مل جائے گی، آپ کو ایک تسلی ہوگی کہ بس میں نے اپنے اللہ کو بتا دیا نا، اب یہ صبر ہے، اب میرا اللہ جو ہے نا مجھے اس صبر کا بدلہ دے گا، اور اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خوبصورت حسین خوبصورت گھر دے گا، گویا وہ ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو، دو کمرہ ہی کیوں نہ ہو۔ میری پیاری سب بہنیں بہت شکر گزار ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے۔ تو چلیں آئیں آپ کے ساتھ ایک اور وظیفہ شیئر کرتی ہوں جو کہ میں نے کیا تو اللہ پاک نے مجھے 1 سال میں گھر سے نوازا۔ بہت سارے ویورز جو ہیں وہ میرے نئے ہوتے ہیں زیادہ تر ویڈیوز پر، تو اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ وظیفہ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز پڑھ لی، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد آپ وضو کر کے، وضو سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ کہ وضو سے پہلے نہیں کر سکتے، وضو سے پہلے بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے خاص دعا وضو کے ساتھ نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ آپ نے نا وضو سے پہلے پڑھ لیں اور پھر جا کے وضو کر لیں، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ میں کیا کرتی تھی کہ میں نا باتھ روم میں گئی، آرام سے وضو، تفصیلی وضو کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے میں باہر نکلی، پھر میں نے دعا پڑھی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وضو کی دعا پڑھ لی، دوسرا کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو ہے نا میں نے پڑھا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یقین کریں میری پیاری بہنوں، کہنے کو تو یہ صرف 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن ان میں اتنی طاقت ہے نا جس کا گمان میں نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن میں اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی، کتنی بار بتا چکی ہوں، لاسٹ بار پھر بتا دیتی ہوں۔ تو میرے ابو نے مجھے کہا کہ تمہیں میں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم مطلب کرنا شروع کرو تو تمہیں اللہ پاک جو ہے نا 1 سال میں اپنا گھر دے دے گا۔ اور اس کے بعد اس وقت نہ میں نے کچھ سوچا تھا گھر کے بارے میں، نہ میرے گمان بھی نہیں گزرا تھا کسی کو کہ میرا گھر ہوگا نا۔ الحمدللہ سسرال میں ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، وہاں بھی مجھے خوبصورت سا پوشن ملا ہوا تھا، بہت اچھی زندگی ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک ہے، انسان کو نوازنے پہ آتا ہے تو نواز دیتا ہے۔ تو میرے ابو نے مجھے کہا کہ آپ نا نماز وضو کرتی ہیں نا تو وضو تفصیلی کیا کریں، اور اس کے بعد وضو کی دعا کر کے آپ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی پڑھ لیا کریں، اور دعا بھی کیا کریں کہ اللہ پاک اگر آپ کا گھر ہے بھی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا گھر دے گا۔ اللہم اغفر لی ذنبی یعنی اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ایک تو ہم استغفار کر رہے ہیں، ووسع لی فی داری، پھر ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گھر کو وسعت دے دے، بڑا کر دے ہمارا گھر، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت ڈال دے۔ یہ تینوں اتنی خوبصورت دعا ہے نا یار کہ اگر آپ دل سے کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کرتے ہیں نا، اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے کرتے ہیں تو ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن بلیو می اپنی آنکھوں سے آپ معجزے دیکھیں گے۔ میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی اور نارمل روٹین بنا لی، اور نہ بس پڑھتی رہی، ایک عادت بن گئی تھی پڑھنے کی۔ اس کے بعد اب تک پڑھ رہی ہوں، الحمدللہ میرا گھر ہے لیکن پھر بھی میں پڑھ رہی ہوں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا تو وہی بات ہے کہ منہ مٹی سے بھرے گا، وہ بات ہے، انسان تھوڑا ناشکرا ہے۔ تو کیا ہے کہ اب یہ ہے کہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے، لیکن ہو سکتا ہے اگر میں یہ دعا پڑھوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی پیارا اور بڑا گھر دے دیں۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے نا، ہم تو بھئی اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، تو ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں۔ تو میں نا یہ والی دعا ابھی بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں نا، ہر وضو کے بعد 5 وقت وضو کیا، اور ایکسٹرا جیسے میں حدیث سنتی ہوں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آیا تو اس نے رزق کی جو ہے نا شکایت کی کہ میرا رزق تنگ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادم اللہ
الطہارہ یوسع علیک رزقک، یعنی تم وضو کی حالت میں رہا کرو، تمہارے اوپر رزق کو وسیع کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ تو ہم جب وضو کرتے ہیں نا تو آٹومیٹلی اللہ پاک ہمارے لیے نا روزہ ہمارے لیے رزق کھول دیتا ہے۔ لیکن جب ہم وضو کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا مزید شروع کر دیتا ہے۔ پہلے تو اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر اس کو اللہ ہمیں گھر دیتا ہے، پھر اللہ ہمیں گھر کا سکون دیتا ہے، گھر کی برکت دیتا ہے۔ تو اگر آپ اس وظیفے کو کیسے، میں نے بتا دیا آپ کو، آپ نے صرف نارملی وضو کے بعد اگر آپ ایک بار ہی پڑھ لیں گے نا تو انف ہے، اور اگر آپ 7 بار پڑھتی ہیں، 11 مرتبہ پڑھتی ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اور پھر جو ہے نا ایک اور چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب بھی تم پر غم بڑھنے شروع ہو جائے نا، تمہیں لگے کہ ہر طرف سے غم آنے شروع ہو گئے ہیں، تو تم میرے اوپر درود پاک پڑھو، غم ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف فرمائے، تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بھی تو غم ہی ہے نا، یہ بھی پریشانیاں ہیں نا۔ جو بہنیں پریشان ہوتی ہیں، گھروں میں رو رہی ہوتی ہیں، بتا رہی ہوتی ہیں، دل خفا ہوتا ہے یار ان کی باتیں سن کے کہ یا اللہ میری ان بہنوں پر آسانی فرما، یا اللہ میری بہنوں پر روشنی فرما، اپنے دروازے رزق کے، اپنی برکت کے، اپنے اسبابوں کے کھول دے میرے مالک۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ وظیفے انشاءاللہ اگر آپ کریں گی، اور درود پاک بات کر رہی تھی آپ کے ساتھ درود پاک کی، کہ درود پاک اگر آپ کثرت سے پڑھیں گی، چاہے وہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بھی پڑھیں گی نا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بھی ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے گا عالم ارواح میں، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے فلان ابن فلان نے، فلان بنت فلان نے آپ کے بعد درود پاک بھیجا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے سے کہتے ہیں کہ تو تم جاؤ فلان ابن فلان یا فلان بنت فلان کو جو ہے نا میرا بھی سلام کہہ کے آؤ۔ تو کتنی ہی پیاری بات ہے کہ ہمارا رسول ہمارے اوپر جواب میں سلام بھیجے۔ تو کوشش کریں، کوئی بھی عمل کیا کریں نا، کوئی بھی عمل، یعنی وظیفہ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو آپ درود پاک پڑھیں، اور 7 بار پڑھیں تو بہت ہی پیاری بات ہے، ایک بار پڑھیں تو بھی بہت پیاری بات ہے۔ اور درود ابراہیمی کا اہتمام کریں۔ درود ابراہیمی تو میری ساری بہنوں کو آتا ہی ہوگا، لیکن ایک بار سنا دیتی ہوں ان بہنوں کے لیے جو بیچاری کو شرم آ رہی ہوتی ہے کمنٹ میں بتاتے ہوئے کہ ہمیں نہیں آتا یا کچھ بھی۔ كما اللہم صليت صلی على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ والا درود ابراہیمی ہے، آپ نے اس کی کثرت کرنی ہے، تو یقین کریں آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، یا وہ گھر کی نہ بھی ہو، آپ کا گھر ہے، آپ کی کوئی اور خواہش ہے، آپ کی یہ خواہش ہے کہ میرا شوہر مجھ سے اچھی رویہ کرے، میرے بچے میری بات مانے، بچے نافرمان ہیں، مطلب کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا، بچوں کے ایگزامز ہے، آپ درود پاک کی کثرت کرنی شروع کر دیں۔ گھر کا کام کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، بس آپ درود پاک پڑھتی رہیں۔ آپ یقین کریں اگر آپ کچھ دن ہی یہ عمل کرنا شروع کر دیں گی نا درود پاک کا، تو میں گارنٹی سے کہتی ہوں آپ کے جو بند راستے ہیں سب کچھ دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتوں کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی چیز آپ کو ایک بار پھر بتا دوں، وہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا نا اللہم ربی انزلنی منزلا مبارکا والی، پہلا جو عمل آپ کو میں نے بتایا وظیفہ، تو وہ جو ہے نا آپ نے کم از کم 41 دن کرنا ہے۔ 41 دن آج آپ کریں گے نا تو آپ خود اس کے جو ہے نا دیکھنے شروع کر دیں گے، مطلب اس کا جو آپ کو فوائد ملتے ہیں، جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر پھر بھی دیکھیں اگر دعاؤں میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے تو یقین کریں آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک کو آپ کا مانگنا بہت پسند آ رہا ہے، اور آپ کا جھکنا، رونا، اللہ کے آگے التجا کرنا، اللہ کو انسان کی عبادت یقین کریں پہلے ہی بے حد پسند ہے۔ جب انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے نا تو اللہ پاک فرشتوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے کہ دیکھو میرا انسان میری عبادت کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ کہہ رہی ہوں کہ آپ کبھی بھی دعا کی تاخیر میں نہ رویا نہ کریں، شکایت نہ کیا کریں، دل میں بات نہ لایا کریں، اور یقین یہ رکھیں کہ اگر اللہ نے مجھے یہ چیز نہیں دی تو ہو سکتا ہے اس چیز کو دینے کا وقت نہیں آیا، یا یہ چیز ابھی میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ اور یقین کریں جب آپ کو وہ چیز کبھی نہیں ملتی اور اس کا الٹرنیٹیو کوئی اور اچھی چیز زندگی میں آگے جا کے مل جاتی ہے نا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ چیز نہیں دی، وہ چیز تو اس وقت میرے لیے بہت بڑا نقصان پیدا کر دیتی۔ تو یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ، امید کرتی ہوں میری پیاری بہنوں کو پسند آیا ہوگا، اور
امید یہ بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گی، لائک کریں گی، کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں گی آکے سب بہنیں کہ کن کن کی کیا کیا خواہشات ہیں اور کون کون سا وظیفہ آپ کر رہی ہیں، اور یہ وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ جو کر رہا ہے نا تو اس نے آج ہی کمنٹ میں ڈن لکھ کر بھیجنا ہے کہ میں نے آج ہی شروع کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یقین کریں آپ کے مسئلے اللہ پاک حل کر دے گا، اور کثرت سے استغفار پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور رکھیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد، اور یقین کریں آپ سب میری دعاؤں میں ہمیشہ ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی بھی ٹاپک ہے جو آپ لوگ اس پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔